رکعت وضو بنا کر 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنا، یہ جنت میں جانے والا یہ بھی ایک راستہ ہے۔ ایک راستہ اور ہے، وضو بنانے کے بعد اب کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے۔ نماز کہاں پڑھو گے؟ مرد ہو تو مسجد میں، اور سنتوں کو نفل کو گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ جیسی اذان ہو جائے اذان کے کلمات دہراؤ، وضو بنائیے اور وہیں پر آپ اپنے 2 رکعت 4 رکعت جتنی پڑھ سکتے ہو اپنے گھر پہ پڑھیے، پھر مسجد کے اندر جائیے۔ اگر مسجد بہت دور نہیں ہے تو، اگر مسجد دور ہے تو آپ پہلے سے جائیے، پھر وہاں سنت بھی پڑھ لیجئے، یا کم سے کم ایسا کریے کہ پہلے والی سنتیں وہاں پڑھ لیجئے اور سنت فرض نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر آ جائیے، اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اپنے گھر پڑھ لیجئے آ کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اپنے گھروں میں، اور نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے گھر کو بالکل قبرستان مت بنا دو کہ اس میں نماز ہی نہ پڑھی جائے، قرآن بھی نہ پڑھا جائے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ تو اسی لیے کیا فرمایا؟ جنت میں جانے والا ایک راستہ مسجد بھی بناؤ، اور مسجد جو اللہ کے لیے بنائے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حدیث یہ ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، مسجد بنانے کے لیے چندہ دے گا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد، تو اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ یہ لیجئے، مسجد بنانے میں چندہ دینا، مسجد بنانے میں تعاون کرنا بھی جنت میں جانے والا راستہ ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ مسجد میں جائیے، نماز پڑھیے اور مسجد بنوائیے، جنت میں جانے والا راستہ۔ اب نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب دعائیں پڑھیے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، بہت سی دعائیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، پڑھیے۔ لیکن جنت میں لے جانے والا راستہ کیا ہے؟ نماز کے بعد، نماز تو ہے ہی، وہ تو آپ پڑھ چکے، نماز کے بعد ایک آیت ایسی ہے، اگر آپ نے فرض نماز کے بعد اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے تو وہ آیت کا پڑھنا آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ آیت سب سے لمبی ہے، آیت حدیث کیا ہے؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاة المکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ یہ ہے حدیث۔ جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد، آدمی ہی نہیں عورت بھی اس میں شامل ہے، اب آدمی بول دیتا ہوں میں، تھوڑا سا لہجہ یہ ہو گیا ہے نا، اس میں جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ مت سوچنا یہ تو آدمی کے لیے کہہ دیا مولانا نے، نام بھی لے لیا جس آدمی نے، نہیں، اس میں آپ بھی شامل ہو، میری بہنوں، میری ماؤں، میری قوم کی بیٹیوں، اس میں آپ بھی شامل ہو۔ من قرأ، آج اتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنی پوری زندگی میں اتنی حدیثیں میں نے کبھی نہیں پڑھی، سنیے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاة المکتوبۃ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، عادت بنا لی، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یعنی یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنت میں جانے سے صرف اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ اس کو موت نہیں آ رہی ہے، موت آئے گی اور جنت میں چلا جائے گا۔ اس آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے، مرا اور جنت میں داخل۔ یہ لیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے معاف کیجئے گا آیت الکرسی آپ کو یاد کرنا پڑے گی۔ گانا یاد ہو جاتا ہے، اتنے لمبے لمبے گانے یاد ہو جاتے ہیں، تیری آنکھیں جھکی جھکی، وہ کون کون سے گانے چلتے ہیں، بےہودہ بھوجپوری گانے، یہ سب یاد ہو جاتے ہیں آپ کو۔
کل جس گاڑی پہ میں بیٹھ کے آیا ہوں رات میں تقریر ختم کی میں نے کریمہ میں وہاں صاحب گنج علاقے میں کل کی بات. اب میں نے کہا چلو پروگرام ختم ہو گیا مجھے گمانی چھوڑ دو. گمانی میں ان سے بات ہو چکی تھی 11-12 بجے فرقہ میں آ جاؤں گا, اب ہم کو ریسیو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اب وہ رات کا وقت تھا 3 بجے وہ ڈرائیور جب گاڑی لے کے چلنے لگا 3:30 بجے شاید 3 بجے تک تو جلسہ ہی چلا. 4 کے آس پاس جب میں وہاں سے نکلا ڈرائیور مسلمان. اب رات بھر کے ہم بھی جاگے ہوئے تو آگے والی سیٹ پر ہم ایسے بیٹھ کے تھوڑا سا آنکھ لگ گئی میری ایسے. اس نے گانا لگا دیا ڈرائیور نے, میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے کہا یار اس ڈرائیور کو روکنا اور ٹوکنا بیکار ہے کیونکہ ڈرائیوروں سے الجھنا نہیں چاہیے ورنہ اگر زبردستی بند کروائیں گے تو یہ بھیڑ دیں گے کہیں نہ کہیں. تو دیکھ رہا ہوں گانا اس میں چل رہا ہے, کوئی رفیع کا گانا چل رہا تھا بہت پرانا. اب یہ اس میں گانا سنتا جا رہا اور ایسے کرتا گاڑی چلا رہا ہے. میں نے ایسے دیکھا اور وہ بھی اس کے منہ پہ وہ بھی گنگناتا جا رہا ہے, یعنی پورا گانا اس کو یاد ہے پورا گانا. اس کے بعد جب گاڑی میری رک گئی میں گمانی پہنچ گیا تو میں نے اس سے پوچھا شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے چھوڑا. میں نے کہا آپ کو کچھ مسلمان ہے کہ ہاں مولانا صاحب ماشاء اللہ مسلمان ہوں. ہم نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہ جان کر کے آپ مسلمان ہیں. اچھا کلمہ یاد ہے نا آپ کو؟ ہے مولانا صاحب کلمہ یاد نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاء اللہ. سورہ فاتحہ یاد ہے نا؟ ہاں سورہ فاتحہ یاد ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری سورت سنا دی. ہم نے کہا اچھا صورتیں کتنی یاد ہیں؟ کہتا مولوی صاحب وہ تو 2 ہی یاد ہیں بس. کون سی؟ کہا انا اعطیناک کل کوثر اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہم نے کہا اچھا اور کوئی ایک سورت؟ کہا نہیں ہے. آیت الکرسی؟ اے مولانا صاحب آیت الکرسی تو 5-6 سورتوں کے برابر ہے وہ تو یاد ہی نہیں ہے. یہی ہمارا حال ہے. چلو اس نے کم سے کم لاج رکھ لی کہ سورہ فاتحہ یاد رہی, اس کو کلمہ سنا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ورنہ ایک بار تو ہم پھنس گئے تھے 12 بنکی علاقے میں, بھیک مانگتا ہوا آ گیا میرے پاس اللہ کے نام پہ دے دو اللہ اللہ. میں نے کہا بھائی کیا مصیبت ہے؟ ظہر کا وقت تھا. میں نے کہا اچھا ادھر آ کیا چاہیے اللہ. ہم نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو تم؟ ارے مولانا صاحب اس مسجد سے میں نکلا ہوں ابھی نماز پڑھ کر. ہم نے کہا ہو سکتا بھائی ہم لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں یہ دیر سے پڑھ کے نکلا ہوگا یہ. تو ہم نے کہا بھائی نماز پڑھ کے نکلے ہو؟ ہم نے کہا چہرے پہ مٹی لگی ہے بالوں میں گندگی بھری پڑی ہے کپڑے. ارے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے, تم نے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے وضو منگل کو بنایا تھا. اور جس دن اس نے یہ بات ہمیں بتائی وہ اتوار کا دن تھا, سنڈے تھا, سنڈے اتوار کا دن. میں نے کہا کب بنایا تھا؟ بولا میں نے وضو منگل کو بنایا تھا. میں نے کہا منگل بدھ جمعرات جمعہ سنیچر اتوار. ہم نے کہا 6 دن پہلے؟ کہتا ہاں. ہم نے کہا اس سے ابھی تک وضو ہی نہیں بنایا؟ کہتا نہ نہایا نہ وضو بنایا. ہم نے کہا کیوں؟ بولا ہم بزرگ ہیں نا, بزرگ صوفی ہیں ہم بزرگ ہیں, ہمارا وضو 40 دن چلتا ہے. تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ منگل کو وضو بنایا اور ابھی تک چل رہا ہے, اتنے دنوں میں تم نے لیٹرین کی کہ نہیں کی؟ تو الٹا ہم کو ڈانٹ رہا ہے. کہتا تم کو کس نے مولانا بنا دیا؟ ہم نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ یہ بتاؤ لیٹرین لگے گی تو لیٹرین کرے گا نہیں کوئی آدمی؟ تو ہم نے کہا وہی پوچھ رہا ہوں کی کہ نہیں کی. ارے روز کرتا ہوں میں. ہم نے کہا پیشاب ہے؟ پیشاب تو دن بھر میں 3-4-5 بار کرتا ہوں. ہم نے کہا سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ کہا نیند آئے گی تو سوئیں گے نہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کبھی پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز ہوتی کہ نہیں ہوتی, ہوا خارج ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہتا ارے مولوی صاحب تم کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ یہ تو نیچرل چیز ہے یار, یہ تو فطرت ہے, یہ تو ہوا جب پاس ہوگی تو ہوگی. ہم نے کہا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ ہم نے کہا ہوا بھی تیری پاس ہوئی, پیشاب بھی تو کر رہا ہے, لیٹرین بھی تو نے کی, سویا بھی تو, سارے کام تو کر رہا ہے اور ابھی تک تیرا وضو ٹکا ہوا. بھئی یہ وضو ہے یا لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں؟ کیا ہے یہ؟
کہتا آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہو. میں نے کہا اتارو جوتا, ابھی بتاؤں گا انسلٹ کیا ہوتی ہے. کمی نہ کہیں گا. پھر اسی کے آدمی آ گئے, کہنے لگا مولانا یہ پاگل ہے دماغ سے, ہم لوگوں میں بھی ایسا نہیں ہے. ارے پیشاب پیخانہ کرنے سے اچھے اچھوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ بیچتا کیا ہے. ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کو کچھ یاد نہیں تھا. ایک آدمی کے رکشے پہ سوار ہو گئے, اس سے پوچھا صاحب, ہم نے کہا چلو مسجد میں اذان کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لیتے ہیں, آپ بھی آئیے. کہتا مولانا صاحب آپ نماز پڑھ لیجئے, بس یہی ایک کمی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, اور تو میرا بقیہ پورا اسلام ٹھیک ہے. ہم نے کہا ہو سکتا بھائی نماز ناپاک ہو, نہیں جا رہا ہو مسجد میں. نماز پڑھ کے ہم نکلے, 2 رکعت پڑھنا تھی, مسافر تھے. پھر اس کے رکشے پہ بیٹھ کے چلے, چلتے چلتے میں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ ہے, نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, روزہ تو آپ رکھتے ہی ہوں گے. ارے مولانا صاحب بڑی محنت کرنا پڑتی ہے, رکشہ چلانا پڑتا ہے, بس یہی ایک کمی اور ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, ورنہ پورا اسلام میرا ٹھیک ہے. لاسٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات, پیسہ اس کو دیا, 15 روپے اس نے مانگے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے. میں نے اس کو 15 روپے دیے, تو میں نے کہا اچھا بھائی چلتے چلتے تھوڑا سا کلمہ ہی سنا دو, تم کلمہ یاد ہے تمہیں؟ کہتا بس مولوی صاحب کلمہ ہی یاد نہیں اور میرا پورا اسلام بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا واہ صاحب, کلمہ تجھے یاد نہیں اور تیرا اسلام ٹھیک ہے, یہ کون سا اسلام ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ کلمہ یاد نہیں, لا الہ الا محمد رسول اللہ, اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے. تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہے میرا اسلام ٹھیک ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو من قرأ آیت الکرسی, آیت الکرسی کو یاد کریے, کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی کو عیش و آرام میں اڑا دینے کے لیے, جوئے اور سٹے میں اڑا دینے کے لیے, لاٹری خریدنے کے لیے, سود اور بیاس میں اڑا دینے کے لیے, شراب پینے کے لیے, گانجا اور اسمیک اور ہیروئن اور براؤن شوگر استعمال کرنے کے لیے, بس اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کیا؟ اپنے آپ کو پہچانو. قرآن تمہارے پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. او میرے بندو, میں نے تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے, اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری ہی عبادت کرو, میری ہی پوجا کرو, میری ہی بھکتی کرو, میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس دنیا میں تو انسان عبادت کے لیے آیا ہے. اچھا میں کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنتا ہوں, ایسا لگے گا آپ کل صبح ہو کے کہیں گے مولانا صاحب یہ کام غلط کیا آپ نے, سب کے سامنے کسی کی انسلٹ کرنا اچھی بات تھوڑی ہے. میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام کتنا ہے, کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے, ایک کو کھڑا کر کے پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن کل صبح ہماری ہی بدنامی ہوگی, آپ کا جس کو یاد نہیں اس کا چرچا نہیں ہوگا, میرا چرچا ہوگا کہ مولانا صاحب نے سب کے سامنے اس کو ننگا کر دیا. چھوڑو, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی انسلٹ کرنے کی, مجھے کسی کے سامنے ننگا کرنا مقصد نہیں ہے, اللہ کی قسم نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مسجد کے اندر کسی کی ہوا خارج ہو گئی, ایک صحابی کی بدبو آ گئی. اب نماز کا ٹائم کھڑا ہے, حضرت عمر فاروق نے کہا اگر جس کی ہوا خارج ہوئی ہو وہ جائے اور وضو بنا کے دوبارہ آ جائے, تب تک ہم نماز ابھی کھڑی نہیں کر رہے ہیں, ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں, جاؤ. اب شرم کی وجہ سے وہ جا نہیں رہا, جس کی ہوا خارج ہو گئی بیٹھا. حضرت عمر نے 3 بار کہا جاؤ نا, یہ تو طے ہے کہ ہوا کسی کی خارج ہوئی ہے, لیکن اب کوئی نہ تو بتا رہا ہے اور نہ جا رہا ہے اٹھ کے. تو ایک صحابی نے کتنا اچھا مشورہ دیا, کہا امیر المومنین ایک کام کیجئے نا, ہم سب لوگ وضو بنا لیتے ہیں دوبارہ, ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں, اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, اور اس آدمی کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی, اور ہم لوگ دوبارہ وضو بنا لیں گے تو ایک ثواب بھی مل جائے گا, اور اس آدمی کی ہم عزت بچا بھی لیں گے. حضرت عمر نے کہا میں خوش ہوا تمہارے اس مشورے سے, چلو ہم سب وضو بنا لیتے ہیں, دوبارہ وضو. میرا مقصد ہی نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کا, ہم کھڑا کر کے کیوں آپ سے پوچھیں گے آیت الکرسی, لیکن ایک میسج دینا چاہتا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے کہا اچھا میں کسی کو کھڑا کرتا ہوں تو میں نے چہرے دیکھے آپ کے, پھراٹے لنو, بہت سو کے سر نیچے ہو گئے, کہیں ہم کو کھڑا نہ کر دیں, اور یہ معلوم نہیں جس کا سر نیچے ہوتا میں اسی کو کھڑا کرتا ہوں. ہم نے بھی تو 20 سالوں سے تقریریں کی ہیں, ہم بھی تو سمجھ گئے ہیں کہ
جیسے ٹی ٹی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ کون ٹکٹ والا ہے، کون بغیر ٹکٹ. ہم بھی اتنا تو سمجھ ہی گئے کہ کس کو یاد ہوگی اور کس کو نہیں یاد ہوگی. لیکن انسلٹ کرنا میرا مقصد نہیں، صرف اتنا کہوں گا جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں. اتنی بڑی فضیلت ہے. من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو سوائے موت کے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. ایک اور دعا سکھلا رہا ہوں آپ کو، بہت چھوٹی سی دعا اور جنت کا خزانہ. آئے ہائے ہائے، جنت کا خزانہ. آپ کو جنت کا خزانہ مل گیا. میری بہنوں سنو، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی، اور یاد بھی ہوگی لیکن ہم پڑھ نہیں رہے. بس الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام جیسے آپ لوگ بیٹھے میرے سامنے، ایسے اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا تم جنت کا بڑا خزانہ لوگے؟ اچھا خزانہ سمجھتے ہیں نا؟ اللہ کا شکر ہے. کیا میں تمہیں جنت کا سب سے بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کے بہت بڑے بڑے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے، کیا میں تمہیں نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور دیجئے. خزانہ ہو جنت کا کون نہیں لے گا؟ قل، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. لو کس کو یاد نہیں ہوگی یہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے علی العظیم بھی کہہ دیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ کہنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ ہی کی صفت ہے علی اور اللہ ہی کی صفت ہے عظیم. علی کے معنی جو بلند ہے اور عظیم کے معنی جو بڑا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی کافی ہے، اور چاہو تو اس کے آگے الا باللہ، باللہ کے بعد العلی العظیم کہہ کر اس کی دو صفتوں کو بھی بیان کر دیجئے. جو شخص اس کو اپنا وظیفہ بنا لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتا رہے، تو سمجھ لو کہ اس کو جنت کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ کی کتنے درجے ہیں؟ ہم صرف ایک ہلکا درجہ بتلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا مقام اس کا یہ ہے، سب سے ہلکا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ٹینشن ہے، جو غم ہے، جو آپ کی دماغ میں الجھنے ہیں، آپ کا دماغ مائنڈلی ڈسٹرب ہے، دنیا کی تمام باتیں آپ سوچتے رہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کے دماغ کی الجھنوں کو، ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ دماغی الجھنوں سے آپ کو نجات دلاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. یہی تو بیماری ہمیں لگی ہے. میری 4 بیٹیاں ہیں، چاروں جوان ہو چکی ہیں، ان کی شادی کرانا ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، میں کیا کروں؟ ہمیں یہی تو ٹینشن ہے کہ میرا بیٹا انٹر پاس کر چکا ہے، بایو سبجیکٹ ہے، سائنس اس نے لیا ہے، اب اس کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ ہم 50-60 لاکھ روپے کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو نوکری ملی یا نہیں؟ یہی تو ٹینشن ہے ہمیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ان ٹینشنوں کو ختم کرنے کی دعا ہے. یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جس کو یہ دور کرتی ہے. 98 بیماریاں اس سے بھی بڑی بڑی ہیں جس سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے دور ہوتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے ہلکی بیماری یہ ہے کہ غم و فکر دور ہوتے ہیں. یعنی اس سے بڑی بڑی اور بیماریاں جو اس سے دور ہوتی ہیں. اب تھوڑا سا نمبر آ گیا ہے ہماری ماں بہنوں کا. ان کو بھی تو جنت پہ، ان کے لیے اسپیشل ایک حکم ہے. یہ سارے کام کرنے پر ان کو بھی جنت ملے گی، لیکن ایک حکم ان کے لیے الگ ہے. کیا ہے وہ سن لیجیے. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها
ترتیب تھوڑی سی الٹ گئی. احسنت فرجہ پہلے ہے، واطاعت بعلہا بعد میں ہے. چلو اب صحیح کر دیتے ہیں. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت. رواہ احمد فی مسندہ. اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں، امام بیہقی اپنی سنن کے اندر لائے ہیں. حدیث صحیح ہے. عورت یہ 4 کام کر لے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی. کون کون سے 4 کام ہیں؟ بڑے آسان کام. میری ماں بہنوں سن لو تمہارے لیے. المرأۃ اذا صلت خمسا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو. مردوں کے لیے بھی حکم ہے لیکن یہاں عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو. عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو. ساتھ میں تھوڑی سی اپنی بات ایک حل کر دوں، ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں اس کو نماز پڑھنے سے چھوٹ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مثلا کسی عورت کو پیریڈ شروع ہو گیا، MC شروع ہو گئی، تو اس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی. جتنے دن اس کو بلڈ آ رہا ہے نماز چھوڑ دے گی. سامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے گی. اگر اس مہینے میں اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو اتنے روزے چھوڑ دے گی جتنے دن اس کو مہینہ آ رہا ہے. مغرب کی اذان میں 1 منٹ رہ گیا ہے روزہ افطار کرنے میں، اور 1 منٹ پہلے اس کو پیریڈ شروع ہو گیا تو یہ روزہ اس کا بیکار مانا جائے گا. پورا دن بھر اس نے روزہ رکھا اس بیچاری نے، لیکن 1 منٹ رہ گیا اور اس کو پیریڈ شروع ہو گیا تو یہ روزہ نہیں مانا جائے گا. لیکن بیکار نہیں ہوگا روزہ. اللہ تعالیٰ اتنی دیر بھوکا اور پیاسا رکھنے کے عوض اس کو ثواب دے گا، لیکن روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا. اس روزے کو بعد میں وہ پورا کرے گی، اور اس کے علاوہ جتنے چھوٹیں گے ان روزوں کو بھی بعد میں پورا کرے گی. اللہ ثواب دے گا اس کو. صبح سے شام تک بیچاری، وہ تو نیت تھی نا اس کی روزے کی. اب اس کو 1 منٹ پہلے ہی اگر پیریڈ شروع ہو گیا تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ لیکن روزہ نہیں مانا جائے گا، اللہ ثواب دے گا. جاؤ بچوں. ارے وہ جو بچے کھو گئے تھے ان کو ماں باپ ملے کہ نہیں ملے؟ اور نہ ملے ہوں تو ہم کو دے دینا، بھیا میں جا رہا ہوں، لے جاؤں گا اپنے گھر. اگر فالتو ہوں تو مل گئے ہوں گے، مجھے معلوم ہے. مسلمان پیدا کرنے میں بڑے ماہر ہیں، دیکھ بھال کرنے میں ماہر نہیں ہے کہ بچوں کی دیکھ ریکھ کریں. بتائیے، گاؤں کا نام تک نہیں بتا پا رہا. سنیے میرے بھائیوں، اب فرق دونوں میں کیا ہے؟ ان دنوں میں نماز بھی چھوڑے گی اور ان دنوں میں روزہ بھی چھوڑ دے گی. فرق دونوں میں اتنا ہے کہ نماز تو بعد میں پورا نہیں کرے گی. جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو دہرائے گی نہیں، اس کو پورا نہیں کرے گی. لیکن جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو بعد میں پورا کرے گی. رمضان دوسرا مہینہ آنے سے پہلے روزوں کو پورا کرے گی، کیونکہ روزے 2 3 5 چھوٹتے ہیں، لیکن نمازیں 5 6 دن کی چھوٹتی ہیں. ظہر اثر میں ایک دن میں 5 رکعتیں چھوٹتی ہیں. مان لیجیے 5 دن تو 25 رکعت. کیسے وہ پڑھے گی؟ یہ مشکل تھا اس کے لیے. اس لیے اللہ کے رسول نے ان دنوں میں نماز ختم ہی کر دی ان عورتوں کے اوپر، اور گناہ بھی ہٹا دیے. اس کو گناہ نہیں پڑے گا. دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے جو ہماری عقل میں بات نہ آئے وہی صحیح ہے، جو عقل میں آئے وہی صحیح ہے. ضروری نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ نماز پورا کرنا چاہیے. کیوں؟ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دے رہا کہ 5 دن کی جو نماز چھوٹ گئی اس کو بعد میں پڑھیں. دیکھیے، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے لیکن عورت کے اوپر سے معاف کر دیا. اور جس میں روزہ بعد میں رکھنے کا حکم ہے، جس میں یہ ہے روزے کی رخصت ہے، اگر سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، حکم ہے. روزہ سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، بیمار ہو تو چھوڑ دو. جس کو چھوڑنے کا حکم ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر جو چھوٹ گئے تو اس کو بعد میں پورا کرنا پڑے گا. عقل میں نہیں آتی بات، لیکن ماننا پڑے گا چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے. کیونکہ مولانا جرجیس
کی عقل جو کہہ رہی ہے وہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا. آپ کو معلوم ہے حضرت عمار اور حضرت عمر یہ دونوں سفر کر رہے تھے اور ایک جنگل میں پہنچ گئے سفر کرتے ہوئے. تو سوچا کہ یہیں سو جاؤ اور صبح نکلیں گے. اب تو دونوں سو گئے جنگل میں. دور پہنچ گئے تھے جنگل میں, دونوں سو گئے. اور دونوں ہی کو جب فجر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو دونوں کی لنگی خراب ہو گئی تھی, یعنی وہ غسل کی ضرورت ہو گئی تھی. ہوتا ہے, انسان ہے, فطرت ہے. حضرت عمار نے کہا بھائی میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں جنبی ہو گیا. حضرت عمر نے کہا وہی حال تو میرا بھی ہو گیا. اب کیا کریں, پانی نہیں ہے جنگل میں, پانی نہیں ہے جنگل میں. حضرت عمار نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی آیت ہے اِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا, اگر تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو, تو تم تیمم کر لو. سنیے گا, بڑی ہنسی آئے گی اس واقعے میں. تیمم کر لو, تیمم کر کے نماز پڑھ لو. تو دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہاری ایسی حالت ہو جائے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. حضرت عمر فاروق نے کہا اے عمار تم پاگل ہو گئے ہو کیا, یہ تو وضو کے بارے میں ہے. جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے. وضو بنانے والا پاک ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا. پاک آدمی ہی وضو بنا کے نماز پڑھتا ہے. ہم تو ناپاک ہیں. جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اگر اس کو وضو کے لیے پانی نہ ملے. لیکن ہمارا تو وضو نہیں ٹوٹا, ہمارا تو غسل ٹوٹ گیا ہے. تو حضرت عمار نے کہا یار تھوڑی سی عقل دوڑاؤ نا, ہاتھ پیر دھلنا یہ چھوٹا وضو ہے اور غسل یہ بڑا ہے. تو جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو اس کا تیمم کیا ہے, 2 ہاتھ, یہ پاک مٹی مان لو, یہ دیکھو تیمم بتا رہا ہوں میں, یہ مٹی پہ ہاتھ ماری ہے. بہت سے لوگ دیوار پہ مان لیتے ہیں, معاف کیجئے گا, سوری, بہت معذرت کے ساتھ. دیوار پہ مارنا جب تک آپ کے ہاتھ میں مٹی نہیں لگ رہی ہے آپ کا تیمم نہیں ہوگا. مٹی ہونی چاہیے. وہ ڈیلا ہوتا ہے نا مٹی کا, اس کو بھی آپ ایسے نہیں کر سکتے, اس کو پھوڑ لیجئے. آپ پھوڑ کے ایک پیپر رکھ لیجئے, پیپر, اور پیپر پہ اس مٹی کے ڈھیلے کو پھوڑ کے اس کو چاروں طرف پھیلا دیجئے اس مٹی کو, پھر اس پہ ہاتھ ماریے ایسے. اب جب مٹی ہاتھ میں لگ جائے آپ کے تب اس مٹی کو پھونکیے ایسے, بس. اب ایسے نہیں جھاڑ لیجئے گا, یہ مارا مٹی لگ گئی, یہ ہو گیا. اب اس پہ ایسے کریے, ہو گیا, ہو گیا. اب یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر ادھر پیٹھ پہ ایسے, اور یہ والا ہاتھ, تیمم ہو گیا آپ کا. اچھا, تو کہا حضرت عمار نے جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو چھوٹا تیمم کر لو, ہمیں غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا تو بڑا تیمم کر لیتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا بڑا تیمم کیا ہوتا ہے, کاٹ کے پورا جسم مٹی پہ ہم لوٹ لیتے ہیں, پورے جسم پہ مٹی لگ جائے گی, نماز پڑھ لیتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں نہیں یار یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, جب تک اللہ کے رسول نے ایسا کیا. ارے کیا نہیں ہے, لیکن وضو والی حدیث پر قیاس کرو نا, جب وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو ہاتھ مار لو, ہمیں تو غسل کے لیے نہیں مل رہا تو پورے جسم پر مٹی پھیر لو. حضرت عمر نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا. حضرت عمار نے کہا میں تو کروں گا. انہوں نے کپڑے اپڑے اتارے اور حدیث کے الفاظ بخاری کے تمرغت کما تمرغ الدابہ, مٹی پر ایسے لوٹے پورا جیسے چوپایا 4 پیر والا جانور مٹی میں کلا منڈیا کھاتا ہے. اٹھے اور کھڑے ہو گئے, نماز پڑھ لی. حضرت عمر فاروق نے نماز نہیں پڑھی, کہا نہیں میں جب پانی مل جائے گا غسل کروں گا تب اس نماز کو قضا کروں گا. یہ دونوں لوگ چلے,
याद रखना, हज़रत अम्मार ने नमाज़ पढ़ ली, हज़रत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। देखिए इस्लाम अकल पे नहीं चलता, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। हज़रत अम्मार ने ऐसा करके नमाज़ पढ़ ली, हज़रत उमर ने कहा नहीं। जब शहर में आए तो पानी मिल गया, सूरज निकल चुका था। उन्होंने सबसे पहले गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद छूटी हुई नमाज जो कज़ा हो गई वो पहले उन्होंने पढ़ ली। जब नमाज पढ़ ली तो सफ़र जब ख़त्म हुआ 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, जब ये लोग अपना अपना काम करके लौट के आए तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई तो अल्लाह के नबी को दोनों ने अपना अपना वाक़या सुनाया। चलो नबी से पूछते हैं हमने तो सही किया कि गलत किया। चलो सर्टिफिकेट तो वहाँ से मिलेगा ना, सही हो गलत क्या कहाँ। तो अल्लाह के नबी से दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हो गया था हमारे साथ। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए कहा फिर तुमने क्या किया। कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो नमाज पढ़ ली लेकिन इन्होंने नहीं पढ़ी। कहा अच्छा तुमने नमाज पढ़ ली। कहा कैसे पढ़ी। कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो तयम्मुम कर लिया। कहा हाँ ठीक किया। हज़रत उमर टोक दिए अल्लाह के रसूल इन्होंने वो वाला तयम्मुम नहीं किया जो आपने बताया, इनसे पूछो कौन सा तयम्मुम किया। कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो बड़े गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई थी ना, तो हमने जो था वो पूरा ज़मीन पे अपने आप को लोट लिया, ऐसे करके पूरे जिस्म पे मिट्टी लगा ली। अल्लाह के रसूल हंसते भी गए और कहा कि आए अम्मार ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हज़रत उमर खुश हो गए, देखो अम्मार का तरीका गलत निकला, मेरा सही हो गया। तो हज़रत अम्मार कहते हैं अल्लाह के रसूल इन्होंने तो नमाज ही नहीं पढ़ी। कहा उमर तुमने क्या किया। कहा अल्लाह के रसूल जब पानी नहीं मिला तो हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। हम जब शहर में चले गए, जब पानी मिल गया तो गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। दोनों बड़े सहाबा अम्मार इब्ने यासिर, वो सुमैया का बेटा अम्मार जिसको इस्लामी तारीख में सबसे पहले शहीद कर दिया गया था और जिसकी शर्मगाह में नेज़ा मारा गया, सुमैया का बेटा अम्मार, यासिर का बेटा अम्मार, पुराना सहाबी, नबी की सोहबत में रहने के बावजूद एक गलती कर गए। अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार तुमने अपने जिस्म पर, पूरे जिस्म पर मिट्टी को जो मला वो भी गलत किया, और आई उमर तुमने नमाज न पढ़कर वक्त को छोड़ दिया और पानी के मिल जाने, पानी की तलाश में घूमते रहे और पानी मिलने तक तुमने नमाज का वक्त निकाल दिया, तुमने भी गलत किया। वुजू का तयम्मुम और गुस्ल का तयम्मुम एक ही है, चाहे वुजू के लिए पानी ना मिले या गुस्ल के लिए पानी ना मिले, इन दोनों सूरतों में एक ही तयम्मुम किया जाएगा। बस इतना काफ़ी था कि अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे मारते, फूंक लेते, चेहरे पे मर लेते, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पे फेर लेते और नमाज पढ़ लेते। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस पूरे बयान को दिल से सुना, समझा और सोचा। जन्नत तक का सफ़र सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि इखलास, नियत, अमल, अच्छे काम और सब्र व शुक्र का है। मौलाना जर्जीस अंसारी साहब ने हमें वो सब बताए, याद दिलाएं जो अक्सर हम भूल जाते हैं। दुनिया एक इम्तिहान है, दुनिया एक इम्तिहान है। हर लम्हा, हर फैसला, हर अमल हमें याद तो है जन्नत के करीब ले जाता है या उससे दूर। आज ही अपने दिल से पूछें क्या मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जिससे मेरा रब मुझे से राज़ी हो जाए। दोस्तों अगर इस बयान ने आपको, आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों, घर वालों और हर मुसलमान भाई तक पहुँचाएँ। और हाँ, हमारे चैनल इस्लामिक बयान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए बयान का पैगाम तुरंत आप तक पहुँचे। दुआ रखिए और आखिर में ये
عرض ہے یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تجھے پسند ہو اور جس سے انجام جنت ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔